कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, मौत के बारे में बात चल रही है कि मौत हर आदमी को आने वाली है, इससे किसी को इनकार नहीं। बहुत सौ के लिए मौत खुशी का सबब होती है और बहुत सौ के लिए रंज और गम का सबब होती है। बहुत सौ के लिए ये मौत एक महबूब को महबूब से मिलने का एक जरिया होता है और बहुत सौ के लिए यही मौत बड़ी भारी चीज़ होती है जिससे आदमी इंसान भी लगता है, भागता है। अल्लाह ताला उसी को कुरान पाक में फरमाते हैं, ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, वो है जिससे तू भागता था, भी लगता था। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरे जुमा में फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। फरमा दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो मौत तुम्हारी मुलाकात करेगी, तुम्हें भागने देगी। इसीलिए आदमी किसी की मौत आती है तो ताज्जुब करता है, अभी यहाँ था, वहाँ था, कहाँ गया। मालूम होता है उसको उसकी मौत वहाँ मिल गई। तो मौत अल्लाह ताला ने जब माँ के पेट के अंदर आदमी का नुत्फा पड़ता है तो एक फरिश्ता मुकर्रर होता है, अल्लाह ताला से पूछता है कि अल्लाह ताला उसको बाकी रखना है, तो अल्लाह फरमाते हाँ, उसको बाकी रखा जाता है। और फिर पूछा जाता है कि इसकी जिंदगी कितनी, उसका खाना पीना कितना और उसकी मौत कहाँ वाक़ होगी, वो सारा लिखा जाता है। और यूँ फरमाते हैं कि जिस आदमी की जहाँ मौत लिखी होती है वहाँ की एक चुटकी मिट्टी उसके नुत्फे में रखी जाती है और वो वही दफन होता है, वहीं उसकी मौत आती है। इसलिए बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं, रहते हैं यहाँ, लेकिन इनकी मौत बड़ी मुसाफिराना आती है। ऐसी मुसाफिराना आती है कि बाज़ों को रश्क आता है और बाज़ों को रहम आता है कि कैसी मौत आ गई। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, हम सबको ये दुनिया छोड़ना है, लेकिन अच्छाई के साथ छोड़ेंगे तो वहाँ अच्छे लोगों के साथ हश्र होगा और बुराई के साथ गुजारेंगे तो बुरे के साथ हश्र होगा। ये हमारे हाथ में। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया कि हमने इंसान को इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने एक रास्ता बता दिया कि ये रास्ता है, ये एक रास्ता सीधा है, एक रास्ता टेढ़ा है। तो आदमी या तो शुक्रगुजार बनता है, अल्लाह का फरमाबरदार बनता है, वह इम्मा कफूरा, या तो नाशुक्र और अल्लाह का नाफरमान बनता है। और अल्लाह ने हर एक को एक इख्तियार दिया। हमारा एक ईमान के जुज़ में से, ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, कि हर बुरी अच्छी तकदीर पर ईमान लाना ये हमारा फ़र्ज़ है। तकदीर में लिखा हुआ है कि कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, कौन अच्छे कामल कर कर अल्लाह को राज़ी करके जाएगा और कौन नाराज़ करके जाएगा। सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल, तो फिर अमाल करने की क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यही अमाल तो उसे आसान कर दे है कि अगर अमल ऐसे कर रहा है जन्नत वाले तो जन्नत का रास्ता आसान कर रहा है, और अगर बुरे अमाल कर रहा है तो यही अमाल उसके बुरे रास्ते की तरफ ले जा रहा है, जहन्नम की तरफ। इसलिए अमाल उसी में दाखिल है। इसलिए हमें अमल की ज़रूरत है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आदमी की तकदीर, तो कहा कि तकदीर ऐसे है जैसे कि एक पैर उठाओ, उन्होंने कहा एक पैर उठा लिए, तो कहा दूसरा पैर उठाओ, तो कहा दूसरा नहीं उठ सकता, तो कहा जैसे दूसरा नहीं उठ सकता एक साथ में, तो आदमी को अल्लाह ने मजबूर महज भी नहीं बनाया और आदमी को भी बाइख्तियार भी नहीं बनाया। अपनी मर्जी से एक पैर उठा सकता है, दूसरा नहीं उठा सकता, तो मजबूर भी नहीं है कि बुरे अमल ही करे और मजबूर भी नहीं है कि आदमी अच्छे अमल करे। ये अपनी कोशिश से, अपने इरादे से अच्छे अमल करता है।
اور ارادہ بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اکثر تو اللہ تعالیٰ کی ایک توفیق سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں توفیق مل جائے. توفیق کہتے ہیں جو عمل کرنا ہے اس عمل کا راستہ آسان ہو جاوے, اس کو کہتے ہیں توفیق. تو دوستو بزرگوں, تو موت ہر ایک کو آنے والی ہے. تو بعضوں کو موت ان کے لیے بڑے مزیدار ہوتی ہے. ابھی کتاب میں پڑھا, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھی اور بڑے بزرگ ہے اللہ والے. 2 بھائی تھے, محمد اور احمد, اور ان کی ماں بھی بڑی ولی کاملہ تھی. یہ بھی ولی تھے, وہ بھی ولی تھی, بڑے اللہ والے تھے. تو ان کی جب صبح فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کفن کو منگوایا اور کفن کو چوما اور کہا بہت سالوں سے ہمیں انتظار تھا, اور شام تک ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ والوں کو بات پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے موت آنے والی ہے, اور بڑے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب چلے. جیسے کئی دوستوں کو ملنا, اور واقعتاً ایک اللہ تعالیٰ حبیب ہے, اللہ تعالیٰ محبوب ہے, اور اللہ سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رحمان کی صفت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمان کی صفت کی وجہ سے اپنے دشمن پر بھی رحم فرماتے ہیں. اور رحیم کی صفت ایسی ہے کہ قیامت کے دن 99 اللہ نے اپنی رحم کے ایک صفت دنیا میں اتاری ہے. اس رحم کی ایک صفت اتارنے کی وجہ سے بکری کا بچہ, بکری اپنے بچے پر پیر نہیں رکھتی, وہ اسی رحم ہے. اور بہت سارے دیکھیں گے آپ کی بڑا مہربان ہے, کہاں اللہ کی ایک رحمت کا ایک حصہ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی 99 رحمت وہاں جنت میں استعمال کریں گے. تو ایسے مہربان کے پاس جانا ہے, تو ایسے مہربان کے پاس کیسے جانا چاہیے. اور جو ہر آن مہربانیاں کر رہا ہے, ہر گھڑی مہربانیاں کر رہا ہے, اپنے دشمن کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے, اپنے دوست کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ, کہ آپ زیادہ تر لوگوں کو ایسے پائیں گے جو اللہ کے نافرمان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی روزی کھلا رہا ہے, اور بڑا خوب کھلا رہا ہے. اس کو احساس نہیں ہونے دیتے کہ میرے گناہ کی وجہ سے اللہ نے میری روزی چھین لی. ہاں, اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اسباب کا مہیا ہونا, محل کا مل جانا, اور آدمی گاڑیوں میں پھر رہا ہو, بہت سارے اسباب ہو, لیکن دل چین سکون سے نہ بھرا ہو, اس کی اللہ تعالیٰ چین سکون کو کھینچ لیتے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو اللہ تعالیٰ کے یاد سے اللہ فرماتے اعراض کرتا ہے, ہم اس کی زندگی کو تنگ بناتے ہیں. وہ ایئر کنڈیشن میں ہوتا ہے, اس کا جسم تو ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو روح ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا, ایک مٹی کی چیز سے بنایا اور ایک اپنے امر کن سے بنایا. اسی لیے جب مشرکین نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ یسألونک عن الروح, آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو فرمایا کہہ دیو روح قل الروح من امر ربی, روح میرے رب کا حکم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کی بھی ایک غذا ہے اور جسم کی بھی غذا ہے. آدمی کا جسم کمزور ہو جاتا ہے جب اس کو غذا نہ پہنچے, کھانا نہ ملے, پینا نہ ملے, بیمار ہو جائے, اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے آیا جاتا ہے, اس کی دوائی چلتی ہے. اور آدمی بعض مرتبہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو پکڑ کر پیشاب پاخانہ کے لیے لے جانا پڑتا ہے, تب بھی اس کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے. آدمی کو خود احساس ہوا ہوگا, ہم کو بھی احساس ہوا ہے کہ ہم بیمار میں تھے تو یہاں سے یہاں نہیں چل سکتے تھے. تو آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو کھانے پینے نہ پینے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو پکڑنے پڑتا ہے. تو بتاؤ, جب جسم کمزور ہوتا ہے تو اس کو پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو جب ہماری روح کمزور ہو جائے گی تو ہمارے اعمال کی کیا حقیقت ہوگی. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جو ہمارا ایمان, جو ہماری روح ہمیں مسجد تک نہیں لے جاتی, وہ روح تمہیں جنت تک کیسے لے جائے گی. بھئی ایک آدمی کو پیشاب تک چلنا, پیشاب پاخانے تک چل نہیں سکتا,
وہ آدمی اتنا بڑا جنت کا راستہ دور کا ہے، وہ کیسے چل سکے گا؟ اس لیے یہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جیسے جسم کے لیے خوراک ہے، تو اللہ نے جسم کو بنایا مٹی سے، اس مٹی سے بنی ہوئی چیز اس کو کھانی پڑتی ہے۔ جتنی ساری چیزیں کھانے کی وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، آدمی اس کو کھاتا ہے تو اس کو وٹامن ملتا ہے۔ تو روح اس کی غذا خوراک نہیں ہے، اس کا کھانا پینا خوراک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی روح مضبوط ہو جاوے۔ اس کی غذا تو یہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر ہے، اللہ کا نام ہے۔ آدمی جتنا اللہ کا نام لے گا اس کی روح بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ اور جب آدمی اس کے سوا اپنی روح کی روزی تلاش کرتا ہے، روح اس کی کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض آدمی جب بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری میں خیر بولتے ہیں، یار مجھے کیسا، کیوں بول رہے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے، ان کی روح کمزور ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہماری روح بنانے کی ضرورت ہے۔ جس روح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس روح کو کھینچ لیتے ہیں، اسی کو موت کہتے ہیں۔ اور یہ روح ختم نہیں ہوتی۔ بعضوں کی روح اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں دیتے ہیں، ان کی جگہ رکھتے ہیں، اور بعضوں کی روح سجین میں رکھتے ہیں۔ تو یہ روح ختم نہیں ہوگی، اور اسی روح پر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، اور ایسے زندہ فرمائیں گے اسی کہ جیسے پانی خشک زمین پر پڑتا ہے تو اس میں سے کیسے اناج اگ جاتا ہے، زمین خشک ہوتی ہے لیکن ہری ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک پانی برسائیں گے، پانی کی وجہ سے مردے زمین سے نکلیں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکا جائے گا تو روحیں سارے انسانوں کے جسم میں آ جائے گی۔ پھر ایک روح پھونکی جائے گی تو سارے انسان اپنے جہاں پر محشر قائم ہونا ہے سب اس کی طرف دوڑیں گے۔ تو بھائی اس کی تیاری کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے، ہم اپنی تیاری کریں، دنیا کی جیسی تیاری کرتے آخرت کی۔